اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اچھا جی، آج کا موضوع ہے وحدت الوجود، وحدت الشہود اور ہمارے لیے طریقہ کار۔ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا، یہ ابن عربی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی تقریباً 200-300 سال بعد گزرے، 200 ہجری کے قریب ان کا وقت بنتا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ جو بھی کچھ ہے دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہے۔ اور یہ نظریے وحدت الوجود کے نظریے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ خدا کا حصہ ہے، یہ خدا ہے، اور یہ خدا کا ہی جو ہے نا، خدا کا ہی کوئی روپ ہے، وحدت الوجود۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وحدت شہود والے لوگ جو ہے نا، اس کا نظریہ، وحدت شہود کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو یہ دو نظریات ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اتنا ہی ماننا ہے، اور جس حد تک بتایا صرف اس حد تک سوچنا، اس حد تک ماننا، اور اس کے آگے اپنی طرف سے کوئی چیز نہ بنانا، یہ ہے ہمارے لیے طریقہ کار۔ دیکھا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہے؟ جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ ہم غائب ہونے والوں کو خدا نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چاند دیکھا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ غروب ہوا تو کہا ہم غروب ہونے والوں کو خدا نہیں مانتے۔ پھر سورج دیکھا، کہا یہ اس سے بھی بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ تو جب وہ ڈلنے لگا، غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا غائب ہونے والی، غروب ہونے والی چیزوں کو ہم خدا نہیں مانتے۔ تو یہ جو ساری چیزوں کو مخلوق سمجھا جائے گا، اور مخلوقات کے بیچ میں جو رابطہ ہے جس طرح سے، اسی طرح سے اس کو رکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہر چیز سے چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، ہر چیز کو آپ طریقہ کار کے مطابق استعمال کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں، بس یہی ایک طریقہ ہے، باقی اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔